اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس شری رام چندر جی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے پچھلے سبق سے جو سبق ہمارا تھا بھلے اور برے کی پہچان، اس کے درسی سوال سارے ہم نے کیے، اس کے محاورات تھے یا ضد اعزاز تھے، وہ سب ہم نے مکمل کیے۔ تو حسب معمول سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے آج کے درس کی۔ تو پیارے بچوں، آپ غور سے سنیے، صحیح تلفظ سے میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی صحیح تلفظ سے پڑھیں اور درس کو بعد میں دہرائیں۔ شری رام چندر جی ہندوؤں کے اوتار ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی اجودھیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے۔ راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکئی اور سمترا۔ ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، رام چندر، بھرت، لکشمن اور شتروگھن۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے، بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے پیدا ہوئے۔ ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے۔ وہ بڑے نیک، بہادر اور عقلمند تھے۔ دستور کے مطابق راجہ کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا۔ راجہ دشرت بھی اپنے بعد اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سونپنا چاہتے تھے۔ جب کیکئی کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ بلند خوانی ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بلند خوانی کے بعد جو آج کے درس میں نئے الفاظ ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے لفظ ہے اوتار۔ اوتار کو پیغمبر کہتے ہیں، تو اوتار کے معنی پیغمبر ہیں۔ اس طرح سے لفظ ہے دستور۔ دستور کے معنی ہے عادت، روایت۔ اس طرح سے لفظ ہے وارث۔ وارث کے معنی ہے جائیداد کا حقدار۔ اس طرح سے لفظ ہے خفا۔ خفا کے معنی ہے ناراض۔ ایک لفظ ہے گدی۔ گدی کے معنی ہے تخت۔ اس طرح سے لفظ ہے بنباس۔ بنباس کے معنی ہے جنگل۔ لفظ ہے سونپنا۔ سونپنا کے معنی ہے حوالے کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی ہوئے۔ تو اب درس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہمارے مذہب میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اس طرح سے ہندو مذہب کے مطابق رام چندر جی ان کے ایک اوتار ہیں۔ رام چندر جی کو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رام چندر جی جو تھے، یہ اجودھیا کا راجہ جو تھا اس کا نام تھا راجہ دشرت، اسی کا بڑا بیٹا تھا۔ راجہ دشرت کی 3 بیویاں تھیں، 3 رانیاں تھیں۔ ان کے نام کوشلیا، کیکئی اور سمترا تھا۔ ان رانیوں سے 4 بیٹے ہوئے، جو رام چندر جی تھا بڑا بیٹا، اس کے بعد بھرت دوسرا بیٹا، لکشمن تیسرا اور شتروگھن چوتھا بیٹا تھا۔ رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے۔ جو پہلی رانی جو تھی راجہ دشرت کی، وہ تھی کوشلیا، تو اسی کا بیٹا تھا، اسی کے بطن سے جو پیدا ہوا تھا وہ تھا رام چندر جی۔ اس طرح سے بھرت کیکئی سے، جبکہ لکشمن اور شتروگھن سمترا سے۔
تو 4 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا جو تھا وہ رام چندر جی تھا. تو وہ بڑا نیک تھا، بہادر تھا، عقل مند تھا، اور روایت کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد وہ گدی کا حقدار تھا، راجہ بننے کا حقدار تھا، تخت کا وارث تھا. تو اس کا باپ یعنی راجہ دشرت بھی چاہتا تھا کہ میرے بعد یعنی کہ راجہ دشرت کے بعد رام چندر جی ہی راج سنبھالے. جبکہ اس کی بیوی کیکئی جو تھی، اس کو جب یہ پتہ چلا کہ راجہ دشرت رام چندر جی کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو وہ بڑی خفا ہو گئی اپنے پتی سے، راجہ سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سوتیلا بیٹا یعنی کہ رام چندر جو تھا وہ کوشلیا جو راجہ دشرت کی بڑی پہلی بیوی تھی اسی کے بطن سے تھا، جبکہ کیکئی دوسری بیوی تھی. تو کیکئی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ رام چندر جی گدی پر بیٹھے اور راج کرے، بلکہ وہ اپنے بیٹے یعنی کہ بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھیں. اس لیے ایک ٹسل پیدا ہو گئی، ایک خلیج پیدا ہو گئی اس خاندان کے اندر. اگرچہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو حد سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن جو ساوتنیں تھیں یعنی کہ کیکئی جو تھی وہ کوشلیا کی ساوتن تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا سوتیلا بیٹا یعنی رام چندر جی گدی پر بیٹھے. تو پیارے بچوں، یہ آج کے درس کی بلند خوانی بھی ہوئی، اس کا معنی مفہوم بھی ہوا اور نئے الفاظ کے معنی بھی ہوئے. تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو دہرائیں. کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.